نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ اور محبوب تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں، وہ میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔ اور تم کچھ نہ تھکا سکو گے، اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی ضرور اپنی جان چھڑانے میں وہ دے دیتی، اور دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ گزشتہ آیت میں مشرکین پر عذاب کا ذکر ہوا اور ان کو ڈرانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی خبریں دی اور دوزخ اور جو کفر پہ مرا اس کے لیے دائمی عذاب، حشر، نشر، جہنم، ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ خبریں کسی کو اچھی نہیں لگی اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، سب پھر اٹھیں، حشر برپا ہو، قیامت ہے، حشر ہے، پھر جہنم میں داخلہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں وہ بالکل حق اور درست ہے اور رب کے پیغام سے خبر دے رہے ہیں۔ یہودیوں کا سردار تھا ہوئی بن اخطب۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، خیبر میں جو یہودی آباد تھے، مقام خیبر کے یہودیوں کا سردار تھا ہوئی بن اخطب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مسلمانوں نے خیبر فتح کیا، مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے علاقے کو فتح کیا۔ خیبر کا بہت بڑا قلعہ تھا، 40 صحابہ سے اس کا دروازہ نہ اٹھ پایا، مولائے کائنات نے اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کر اپنی پیٹھ پہ لیا اور اس پہ صحابہ چڑھ کر خیبر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ یہ تو خیبر کے یہود کا سردار ہوئی بن اخطب خیبر سے مکہ آیا، اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی نبوت، آپ کی شان اور آپ آخرت کے عذاب کی جو خبریں دے رہے ہیں اس کا پتہ چلا۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ آیا اور حاضر ہو کر بولتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بطور دل لگی اور مذاق کہہ رہے ہیں، یہ کیسے کہ حشر ہے اور پھر جو ہے جہنم، قیامت، یہ سب آپ جو کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور عذاب الہی طرح طرح کا جو عذاب ہے
آپ معاذ اللہ بطور دل لگی تمسخر کے طور پہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ واقعی حق ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتری، سوال محبوب سے ہوتا ہے، جواب رب دیتا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے؟ قُلْ اے وَرَبِّي، قسم کے ساتھ، ہاں کے لیے عربی میں بہت سارے جملے، نعم، بلا، اجل اور جی، یہ سب حروف ایجاب بولتے ہیں، ہاں بولنے کے لیے ہے، مگر جو ای ہے، ای کے ساتھ قسم کا ہونا ضروری ہے، ایسی ہاں جس میں قسم ہو۔ اہل عرب بولتے ہیں ای واللہ، یعنی ہاں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، اے واللہ، یہ اے ربی یعنی ہاں میرے رب کی قسم، تاکید بتانے کے لیے، بات کو اسٹرونگ کرنے کے لیے، اس کی توثیق کے لیے اور اس کی مضبوطی بتانے کے لیے۔ تو محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ آپ فرماؤ ای بربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ الحق، بے شک وہ ضرور حق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ضرور حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہ سکو گے۔ اللہ تعالی مشرکین اور کفار کو عذاب دے گا، اور وہ عذاب دائمی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دیتے دیتے تھک جائے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم رب کو تھکا نہیں سکتے، دائمی عذاب ہے اور رب کی طرف سے عذاب ہے۔ وما انتم بمعجزین، کیونکہ مشرکین کا بھی رد ہو گیا یہاں پر، کہ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے دنیا بنائی تو بناتے بناتے تھک گیا تو چلانے کے لیے بتوں کو بھیج دیا۔ ان کا عقیدہ، حالانکہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے تھے، تو ان کا عقیدہ پیچھے تفسیر میں گزر چکی اس طرح کی بات، وہ کہتے تھے رب نے کائنات بنائی تو بناتے بناتے معاذ اللہ رب تھک گیا، تو نظام چلانے کے لیے اس نے اپنے شریک کر لیے جن کو ہم لوگ پوجتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے آیت الکرسی میں، وَلَا يَؤُدُّ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت رب کو تھکاتی نہیں ہے، کہ زمین اپنے مستقر پر، زمین مستقر ہے، آسمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی حفاظت فرمائی ہے اور حفاظت فرماتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی حفاظت فرمائی تو اللہ اس کی حفاظت کرتے کرتے تھک جائے۔ وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت رب کو تھکاتی نہیں ہے، رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تھکنا جسم کا کام ہے اور رب جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم رب کو تھکا نہیں سکو گے۔ تو یہ حوی بن اخطب تھا، بعد میں خیبر فتح ہوا، اور حوی بن اخطب کی لڑکی حضرت صفیہ، یہ وہی جب جنگ ہوئی تو قیدی بن کے آئیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں آزاد کر دیا، اور وہ حضور کے اخلاق، حضور کے رویے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کریمہ، عادات و اطوار، اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی حوی بن اخطب کی لڑکی حضرت صفیہ کہ جب حضور نے انہیں آزاد کر دیا پھر انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، یعنی اسلام لے آئیں، نکاح کیا۔ کتنا بڑا مقام ملا، حضور کی زوجیت میں آئے، ام المومنین کا شرف ملا۔ تو یہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی، حضرت صفیہ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو دیکھیے باپ یہودیوں کا سردار ہے اور بیٹی کو اللہ نے کتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ ام المومنین حضرت صفیہ کے واقعات، ان کی بے شمار کرامتیں بھی ہیں، حضور کے زوجیت میں رہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں، تو پھر ظاہر بات ہے حضور کے ساتھ رہنا یہی بہت بڑا شرف ہے۔
وَلَوْ أَنَّا لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور ہر جان، ظالم جان، زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی مالک ہو جائے، جب قیامت میں، حشر میں عذاب بے نار و عذاب جہنم کا مشاہدہ کریں گے، اور جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، عذاب کا فیصلہ جہنم میں جانے کا جس کے پاس، جس کے لیے فیصلہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اس کی بے قراری کا حال یہ ہوگا، اس کی بے چینی کا حال ہوگا، جس کے پر عذاب کا فیصلہ ہوگا کہ اگر اس انسان کے پاس روئے زمین کے سارے خزانے ہوتے اور وہ ساری روئے زمین کا مالک ہوتا، اور وہ سمجھتا کہ کوئی میں یہ دیکھ کر عذاب سے بچ جاؤں، تو وہ ساری روئے زمین اور اس کے خزانے کا مالک ہے، اور وہ عذاب سے بچنے کی اگر بات ہوتی تو وہ بغیر تامل، بغیر توقف کے سارا زمین کا خزانہ دے کر عذاب سے چھٹکارے کو حاصل کرتا۔ اگر اس کے پاس ایسا ہوگا تو نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ اس وقت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ جب عذاب نار کے لیے عذاب جہنم کی طرف لے جائیں، یا جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، وہ جب عذاب کو دیکھے گا اور اس سے بچنے کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہاں تو کچھ کام نہ آئے گی، سب فیصلہ ہو چکا، اب یہ سا ہوگا نہیں۔ مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ساری زمین کے خزانے ہوتے اور اسے کہا جاتا کہ یہ سب رب کو دے دے اور عذاب سے بچ جا، تو پھر آدمی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو دینے میں توقف کرتا ہے کہ اتنا یہ مہنگا ہے کہ سستا ہے، سودا کیسا پڑے گا بھائی، یہ سودا مہنگا پڑے گا یا سستا پڑے گا، مگر وہ ہولناکی اس عذاب کی ایسی ہے، اس کی خطرناکی، اس کا درد اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر بندہ کافر اس کے پاس سارے زمین کا خزانہ ہوتا اور کہا جاتا کہ اس کو چھوڑا دیا جائے مگر یہ کہ خزانہ دے دے، تو بغیر غور و فکر و تامل اور توقف کے وہ خزانہ دے دیتا، مگر عذاب سے اپنے کو بچانے کی فکر کرتا۔ اس سے اس کی اہمیت، اس کی ہولناکی اور وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا، اور وہ آدمی جس کے لیے اس عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے فیصلے رب کے کر دینے کے بعد اس کی بے چینی اور بے قراری کا حال کیا ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے۔ لو انا فی کل نفس ظلمت، اور ہر ظالم جان، اس سے مراد کافر جان، ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ سب کی مالک ہو جاتی، لفتدت بھی، تو ضرور اپنی جان چھڑانے میں وہ دے دیتے، اس سے بچ جاؤں، زمین کا خزانہ لے لو۔ یہ اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ وہ اتنا خطرناک ہوگا۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں، اب جب عذاب کو سامنے دیکھے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو لے کر یہ جو ہے اسلام کا مذاق کرتے تھے یا کفر پہ رہے، اور جن کفریہ عقائد پہ رہے انہی کا پرچار کرتے کرتے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہے، اب ان سب لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی عذاب جہنم کا حصہ بن رہے ہیں۔ وہ اثر الندامۃ لما رأوا العذاب، اور دل میں چپکے چپکے سے پشیماں ہوئے جب عذاب دیکھا، جب دیکھا اب دل میں پریشان ہو رہے ہیں، عذاب دیکھا دل میں شرمندہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ایک دوسرے سے اپنا منہ چھپا رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے، اپنی شرمندگی کا گویا اپنے چہرے سے اعلان کر رہے ہیں، یعنی گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں غلط تھے، اب دل میں پشیمان ہوئے ہیں، اب دل سے زاری نکل رہی ہے، اب کفر اور گناہوں سے توبہ کرنے کا دل چاہتا ہے، توبہ کر رہے ہیں، مگر اب جو وقت تھا وہ نکل گیا، جو وقت تھا اب نکل گیا، اب کچھ نہ ہوگا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتا ہے ان میں انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا۔ جو ایمان کے ساتھ آیا ہمیشہ جنت کا حقدار ہے، اور کفر اور رب کی نافرمانی لے کے آیا ہے ہمیشہ دائمی عذاب کا مستحق ہے۔
قضیا بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہو گیا، رب نے فیصلہ کر دیا۔ اب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں وہ فیصلے بدلا نہیں کرتے ہیں، اب انہیں ہمیشہ انہی چیزوں کے اندر جہنم میں رہنا ہے۔ ولا وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تم آئے تھے کچھ اور لے کر اور ہم تمہیں عذاب دے رہے ہیں، مستحق تم عذاب کے نہیں ہو، یا ہم اور تمہیں عذاب کے اندر داخل کر رہے ہیں، یا یہ کہ تمہارا گناہ چھوٹا ہے ہم زیادہ عذاب دے رہے ہیں۔ نہیں، تم جس حیثیت کے گناہ اور کفر لے کے آئے ہو، رب اسی حیثیت کا عذاب و سزا دے رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، انہیں ان کے گناہ و کفر کے برابر ہی سزا ملنی ہے۔ یہ جب ان کا فیصلہ ہو چکا پھر ظاہر بات ہے اب رب کے فیصلے کے بعد، اور اس سے پہلے مشکات میں حدیث بھی گزر چکی، بابو صفت النار و اہلہا، جہنم اور جہنمیوں کا بیان گزر چکا۔ امید ہوگی آخر میں وہ امید بھی ختم ہو جائے گی، جہنم اور جنت کے درمیان موت کو لایا جائے گا اور اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ندا کرے گا، طِبْتُمْ اے جنتیو، جو تم داخل ہو گئے خوش ہو جاؤ، تمہیں یہ جگہ مبارک ہو، اب تم کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اور جو جہنم میں ہیں ان کو وہ فرشتہ کہے گا، ذوقوا عذاب الخلد عذاب الحریق، چکھو اب ہمیشہ کا عذاب، ولا تخرجون، اب تم بھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اب تمہارے تعلق سے رب کا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے کہ تم نکالے جاؤ پھر کلمہ پڑھو پھر مومن ہو پھر تمہیں جنت میں داخل کیا جائے، نہیں، تم نے کفر پہ تمہارا خاتمہ ہوا اور شرکشی میں خاتمہ ہوا، لہذا اب تمہارے لیے دائمی فیصلہ ہو۔ یہ ان کے لیے جو مشرکین کافر ہیں ان کے لیے، مومن جائے گا، مومن کے لیے نہیں ہوگا، وہاں طبقات ہوں گے نا بھائی، کافر کا طبقہ، مومن بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی بھائی تھوڑی بہت کٹائی تو ہوگی نا، ادھر ادھر کر رہا ہے، ادھر یہاں اپنی منمانی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھنا، چھوٹے لوگوں پہ دادا گری دکھانا، بھائی بن کے گھومنا، اپنے دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر کسی کی زمین، کسی کی جگہ، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی پہ قبضہ، تو یہ جو زیادتیاں کی ہیں تو فرشتے پہلے تو قبر ہی میں ماریں گے، بہت لے کے آیا ہے، تھوڑا مرمت کرو، پتہ چلے دنیا میں بھیجا کیوں تھا، اور وہی خطرناک ہوگا۔ ایسا تو ہے نہیں، افحسبتم ان یترک سدی، اللہ کہتا ہے کیا اس گمان میں ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہاں جتنی زیادتیاں کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر حقوق اللہ کی رعایت نہیں کی ہے، حقوق العباد کی رعایت نہیں کی ہے۔ چلو اللہ غفور و رحیم ہے، وہ چاہے اپنا حق معاف کر دے، بندے کا حق تو بندہ ہی معاف کرے گا، یہ قانون بنایا ہے رب نے۔ اب یہاں کسی کا لے لیا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، تم 1000 توبہ کرتے رہو، تہجد پہ تہجد پڑھتے رہو، جب تک اس کا واپس نہیں لوٹاؤ گے رب معاف نہیں کرے گا۔ رب اسے بخشنے والا نہیں ہے، بندے کا حق بندہ ہی معاف کرے گا، رب کا حق رب معاف کرے گا۔ تب یہاں ادھر لیا ادھر لیا، اس کا لیا اس کا لیا، اس کی ٹوپی پہنائی اس کو ٹوپی پہنائی، اور سوچتا 2-4 حج کر کے آئیں گے سب گناہ ختم۔ کا مولانا صاحب کہہ رہے تھے جو حج کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہاں سے کروڑوں کا کمبھاڑ کر کے حج کر لے، کہا ہو گیا ختم، ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد ہے وہ حدیث کا مطلب کوئی اور مقام، اس کی ایک الگ شرح، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، حقوق العباد ہے یہ پہلے ادا کرنا پڑے گا۔ بندے کا لیا ہے تو وہ جب تک نہیں لوٹائے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ بندے کو لوٹانا ضروری ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت ہے،
تو یہاں جو وہ زیادتیاں کی ہے اور جو کچھ اللہ غفور و رحیم ہے، مگر جو اس کے دین کا قانون بتایا گیا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ بندے کے معاف کرنے سے معاف ہوں گے. بندہ کہے گا معاف کر دیا تو ٹھیک ہے دنیا میں، مگر آخرت میں تو سب کو ضرورت ہوگی نیکیوں کی. اور رب کہے گا معاف کرتا ہے، بندہ کہے گا نہیں مولا مجھے خود یہاں نیکیوں کی ضرورت ہے، انصاف کیا جائے، اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی. پھر بھی اگر باقی رہ گیا تو اس کا گناہ اس کو دیا جائے گا. حلوہ ہے کیا کھا لینا ہے، دنیا میں آئے ہیں. اتنی آسان زندگی نہیں ہے جتنی لوگ سمجھ کے چل رہے ہیں. آزاد فکر آ گئی ہے، آزاد خیالی آ گئی ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عبادت مقصد زندگی ہے، دین اور اس پہ عمل مقصد زندگی ہے، اور اس دین کے اللہ نے ضابطے بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں. مگر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرشتے جو کہیں گے ذوقوا عذاب الخلد، جو پیچھے گزر چکے آیت کریمہ، وہ مومن سے نہیں ہوگا. اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر وہ جہنم میں رہے گا مومن، اور پھر وہاں سے چھٹکارا پا کر رب جب چاہے گا انہیں آب حیات میں غوطہ دیا جائے گا اور جنت میں داخلہ ہوگا. مگر وہ دن بھی سالوں سال کے ہوں گے، وہ دن سالوں سال کے. قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. کتنے کا؟ تو یہ وہاں کی گنتی ہے. مگر اس آیت پاک میں مشرکین کے تعلق سے ہے الذین ماتوا وہم کفار، جو کافر ہو کر مرے ان سے یہ کہا جائے گا. اور ان کے تعلق سے یہ آیت کریمہ میں ہے قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان فیصلہ ہو چکے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پہ ظلم نہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں. کہاں بھاگ پاؤ گے، کہاں جا پاؤ گے؟ زمین کے جس کنارے پہ پہنچو اللہ کی پکڑ میں ہو، اللہ کے علم میں ہو، احاطہ قدرت میں ہو. الا ان وعد الحق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، جو محبوب کی زبان اقدس سے، محبوب کی زبان رسالت سے تم کو بتایا جاتا ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے حق ہے. محبوب رب کے وعدے سنا رہے ہیں، لہذا محبوب قیامت کی خبر دے رہے ہیں، عذاب کی خبر دے رہے ہیں، اور حشر کے تعلق سے بتا رہے ہیں. یہ سارے وعدے مومنوں کے لیے محبوب کے وعدے بشارت کے ہیں، رحمت کے ہیں، رافت کے ہیں، کرم نوازیوں کے ہیں. اور محبوب کے وعدے جو وعید کے طور پر ہیں وہ مشرکین کے لیے جہنم کے عذاب کے، وہاں کے جو ہے طبقات کے، یہ سب محبوب کو رب نے بتایا، اور رب کا وعدہ و فرمان محبوب پہنچا رہے ہیں. الا ان وعد الحق، تاکید کے ساتھ اللہ نے تنبیہ کر کے بتایا، الا خبردار سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا، تاکہ شک نہ رہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں ہے، اکثر نہیں جانتے کہ اللہ کے وعدے ہیں. اور ایک وہ دنیا بھی ہے جہاں اعمال کا حساب ہے. یہ دنیا دار الاعمال ہے، دار الاسباب ہے، جزا و سزا کی دنیا وہ ہے. یہ ہے اللہ کے وعدے، قیامت کے، حشر کے، قبر کے، جنت و دوزخ کے، یہ سب وعدے ہیں. مگر لیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ بے خبر ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں یہ وعدے ہیں. اگر غور و فکر کرے تو پتہ چلے رب کے وعدے سچے ہیں. ہوا یحیی و یمیت وإلیہ ترجعون، وہ رب ہے، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، اسی کی طرف پھیرنا ہے. جب زمین و آسمان رب کے قبضے میں، اس کا وعدہ سچا، زمین کی بادشاہت رب کی، اور اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، تو بندے کی حیثیت کیا ہے؟ تو زمین کے جس کنارے پہ رہے، سمندر کے جس خطے پہ رہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے. اگر زندہ ہے تو رب کے قبضہ میں ہے،
مر گیا تو رب کے قبضہ میں ہے، زندہ رکھا ہے وہی رب کی شان ہے، اللہ موت دیتا ہے وہ اس کی قدرت ہے، کہاں جاؤ گے؟ ویلی ترجعون، جہاں جاؤ اسی کی طرف لوٹنا، جہاں جاؤ کہیں بھی بھاگ جاؤ، آگے آنا وہیں پر ہے، چاہے وائٹ ہاؤس میں چلے جاؤ، افریقہ جاؤ، ناروے جاؤ، پارلیمنٹ میں بیٹھ جاؤ، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، آخر میں تو جانا اسی کی طرف ہے۔ جب اسی کی طرف جانا ہے تو پھر غور کرو، ایسے جاؤ کہ پکڑ کے نہ لے جایا جائے، ایسے جاؤ کہ خود ہی شوق سے چلے جائے، خود ہی شوق سے چلے جائے۔ جب جانا ہی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور رب کی طرف جانا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 باتیں ارشاد فرمائی، ایک یہ کہ اللہ کی بادشاہت ساری زمین و آسمان میں، اور اللہ نے جو وعدے کیے وعدے سچ ہیں۔ جب وعدے بھی سچ ہیں اور ساری بادشاہت بھی رب کی ہے اور زندگی اور موت بھی وہ دیتا ہے، تو پھر اب عقل سے سوچو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رب کے وعدوں کی وفا اور اس کے دین پر ایمان لا کر، تمہیں ان وعدوں ایمان لا کر اللہ کے دین اور اس کے قانون کو مان کر اس کی طرف مسرور ہو کے راضی ہو کے جانا، یہی عقل مندی ہے۔ زمین ساری اللہ کی، اللہ ہر ذرے، ہر قطرے، ہر پتے کو اس کا علم محیط ہے، وہ جو ہے اسے جانتا ہے اور رب کا اس پہ قبضہ ہے۔ ایک دن بادشاہ محمود غزنوی نے ایاز سے کہا اور اپنے سارے درباریوں سے کہا، کچھ درباریوں نے شکایت کی تھی کہ پتہ نہیں بادشاہ سلامت ایاز کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ ایاز محمود غزنوی علیہ رحمہ کا بڑا ہوشیار اور وفادار وزیر تھا اور ولی صفت آدمی، صوفی قسم کے۔ تو کچھ لوگوں نے کان بھرے، بادشاہ عقل بندی آزمانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے سب کو ایک مرغی دی، کہا جاؤ یہ مرغی ذبح کرو اور ایسی جگہ پہ دفن کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب کو دیا، ایاز کو بھی دیا، سب گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، ایک وزیر آیا، بادشاہ نے پوچھا کہاں دفن کی؟ کہتا ہے بادشاہ قبرستان کے پیچھے کی سائڈ، جہاں پرندہ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں ذبح کر کے دفن کر کے آیا۔ دوسرا آیا، کہاں ذبح کی؟ کہ شہر کے باہر ریگستانی علاقہ شروع ہوا، وہاں جا کے دفن کی۔ کوئی چرند و پرند کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ کوئی کہتا ہے سمندر کے کنارے کی طرف چلا گیا، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جناب ایاز آ گئے، مگر ان کے ہاتھ وہ مرغی ہے، کہیں دفن کیے نہیں، بغیر دفن کر کے آ گئے۔ لوگ ہنسنے لگے، وزیر ہنسنے لگے، لو ان کو کہیں پورے شہر میں جگہ ہی نہ ملی ایسی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ بادشاہ نے پوچھا سب تو دفن کر کے آئے، تم ایسے ہی لے کے آئے، کیا بات ہے، جگہ نہ ملی؟ ایاز کہتے ہیں حضور جگہ ملی نہیں، جہاں بھی جاتا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مگر رب دیکھ رہا تھا، رب دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جو رب کے علم، اس کی قدرت سے باہر ہو۔ میں جہاں جاتا رب ہی دیکھتا تھا، لہذا ایسی جگہ ہے ہی نہیں، واپس لے کے آیا۔ تو یہ زمین کے جس کنارے پہ چلے جاؤ، رب کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کے احاطے میں ہے، تو کہاں پھرو گے؟ اور جہاں بھی چلے جاؤ زمین و آسمان پہ بھی اس کا علم محیط ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر کار اسی کی طرف جانا ہے۔ بارہا تجھے علمی سمجھا چکا، مان یا نہ مان آخر موت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے مارتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ جو ہے گویا ان آیت پاک کے ذریعہ انہیں دعوت دین دی گئی اور دعوت اسلام دی گئی، اور اللہ کے ان فیصلوں کی حقانیت کا ذکر ہوا۔ آگے ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ قرآن اللہ کی نصیحت ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پیغام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پاک کے تعلق سے آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔